لیکن آل رسول کیوں یاد کیے جاتے ہیں؟ ایسا کیا کر دیا انہوں نے کہ جو پہلے بھی لوگ نہیں بھول پا رہے تھے، آج بھی نہیں بھول پا رہے ہیں، نہ قیامت تک بھولیں گے؟ تو اسلام کی خاطر جو قربانی آل رسول نے دی ہے، جو صعوبتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، وہ کائنات میں کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ شہید ہوتا نہیں عام آدمی کی طرح، شہید ہوتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح۔ شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح۔ اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا نا، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ کیا جو یاد تو ایک جوش، ایک جنون ملا، کیا جو یاد تو ایک جوش، ایک جنون ملا، تیری رگوں میں علی فاطمہ کا خون ملا۔ کیا جو یاد تو ایک جوش، ایک جنون ملا، تیری رگوں میں علی فاطمہ کا خون ملا۔ عجب اثر ہے تیرے نام میں خدا کی قسم، عجب اثر ہے تیرے نام میں خدا کی قسم، ادھر حسین کہا اور ادھر سکون ملا۔ عجب اثر ہے تیرے نام میں خدا کی قسم، ادھر حسین کہا اور ادھر ساتھ آپ کو ہمارا دینا ہے۔ ہاں، لائٹ کا ساتھ ہو یا نہ ہو، مائک کا ہو یا نہ ہو، آواز کا ہو یا نہ ہو، آپ کا ضرور ہونا چاہیے۔ کربلا کے تعلق سے واقعات سنتے رہے، شہادت بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی، 3 روزہ پروگرام میں سارا کچھ ہو گیا۔ مختصر انداز میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے مختصر انداز میں سب سن لیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تو بہت سے لوگ مر گئے، بہت سے لوگ شہید بھی ہو گئے مسلمانوں میں، لیکن آل رسول کیوں یاد کیے جاتے ہیں؟ ایسا کیا کر دیا انہوں نے کہ جو پہلے بھی لوگ نہیں بھول پا رہے تھے، آج بھی نہیں بھول پا رہے ہیں، نہ قیامت تک بھولیں گے؟ تو اسلام کی خاطر جو قربانی آل رسول نے دی ہے، جو صعوبتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، وہ کائنات میں کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا، کربلا سے چلا مدینے کے لیے، تو جانتے ہیں 72 نیزے 72 سر، کتنے بولو بھائی؟ 72 نیزے 72 سر، 64 عورتیں 30 بچے، یہ عالم ہے۔ اور وہ عورتیں ہیں جن کے چہروں کو کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو، لیکن نبی کے کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان بتانے والے اس حد تک گر گئے کہ ان کی سروں سے چادر کھینچ لی۔ یہ ظلم ہو رہا ہے آل رسول پر۔ ایک علاقے سے گزرے، ایک شخص آیا اور اتنے لوگوں میں ایک قیدی، حضرت امام زین العابدین۔ کون ہے امام زین العابدین؟ یزید کی 15 اولادیں تھیں، لیکن آج کوئی کسی کے بارے میں جانتا نہیں، لیکن امام علی مقام کی ایک اولاد بچی جسے امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی نسل سے پوری کائنات میں حسین کی اولاد کو پھیلا دیا۔ اشارہ دے دیا میں نے آپ کو۔ ایک قیدی، 64 عورتیں، 30 بچے، 72 نیزے 72 سر۔ ایک شخص آیا کہ آپ بے قصور ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے۔ جانتے پہچانتے نہیں، نیا آدمی ہے، مسافر میں ہے۔ کہا یہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم کہ ہم بے قصور ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا یہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم کہ ہم بے قصور ہیں؟ تم تو ہمیں جانتے نہیں۔ کہا ہماری کتاب میں لکھا ہے۔
ہماری کتاب میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ لکھا یہ ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، قادسیہ کی چوک ہوگی، 72 نیزے ہوں گے، 72 سر ہوں گے، اور ایک قیدی ہوگا جو بے قصور ہوگا، اور وہ قیدی جس کے حق میں دعا کر دے گا رب کائنات اس کی دعا کو ٹالے گا نہیں۔ قیدی کس انداز میں؟ سب سے پہلی بیڑی اگر کائنات میں کسی شخص کے پیروں میں ڈالی گئی تو وہ ہے امام زین العابدین۔ اتنی بھاری بھرکم بیڑی تھی پیروں کی، ایسے لوہے کی تھی کہ جتنے دن وہ سفر میں رہے تو جہاں پر وہ پڑی تھی وہاں کا گوشت ختم ہو گیا تھا، ہڈیاں دکھنے لگی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ظلم ہے آل رسول پر، پھر جنت کے طلبگار بنتے ہو؟ اور جو گلے میں قید ڈالا گیا لوہے کا، اس کا عالم اتنا وزنی کہ جس کے بدن سے آپ سیدھے کھڑے ہو کر چل نہیں پا رہے، اس انداز میں چلنا پڑ رہا ہے کہ جس طریقے سے انسان رکوع کی حالت میں ہو، اتنا جھکنا۔ اور اگر چلنے میں دقت ہوتی ہے، بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ ظالم جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں آپ کو کوڑے مارتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ظلم ہے آل رسول پر۔ ہم کیسے بھول جائیں نبی کے خاندان کی وہ قربانیاں جن کی بدولت آج اسلام ہمارے گھر پر پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دعا کر دیجئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس شخص کو کبھی کسی مسلمان کے ظلم کا شکار نہ ہونے دینا، اس کو مسلمان کے ظلم سے محفوظ رکھنا۔ اس شخص کہنے لگا حضور میں تو دعا کروانے آیا، یہ کون سی دعا دے رہے ہیں آپ؟ مسلمان کے ظلم سے محفوظ رکھنا یہ کون سی دعا ہے؟ کہا تم نہیں سمجھو گے۔ بھوکے رہنا آسان ہے، پیاسے رہنا آسان ہے، فاقہ کرنا، پریشانی اٹھانا آسان ہے، گھر بار نہ ہونا آسان ہے، لیکن ایک ظالم مسلمان کے ظلم کا شکار ہونا آسان نہیں۔ کہا حضور آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اگر یقین نہ ہو تو آؤ میرے پیچھے آؤ اور میری پیٹھ سے کپڑا ہٹاؤ۔ اللہ اکبر، جب اس شخص نے امام زین العابدین کی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو کوڑے پڑتے پڑتے آپ کی پیٹھ کالی ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، کہ یہ ہے معاملہ، اسی لیے میں نے تمہیں اس طریقے کی دعا دی۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین کے بیٹے مجبور ہیں، مجبور نہیں ہیں بلکہ مختار ہیں۔ رب کی مرضی کچھ اور تھی، لہذا رب کی مرضی پر راضی رہنے والا یہ خاندان ہے۔ اور آگے بڑھا، ایک خاتون ہے جھولے میں کچھ لیے ہے، سب سے آگے امام علی مقام کا سر ہے، اس کے پیچھے سارے سر ہیں۔ اس خاتون نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قافلے کو آگے پیچھے کر رہا ہے، اس کے پاس پہنچی، کہنے لگی یہ بتاؤ تمہارے قافلے میں کوئی طبیب حکیم ہے؟ کس سے پوچھا؟ ابن سعد، وہی بدبخت جس نے ظلم و ستم کیے تھے کربلا میں، ہمارے ابن سعد۔ اللہ اکبر، تو وہ شریر بد دماغ بےہودہ، اس نے کہا ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے، دیکھو آگے جو ایک قیدی جا رہا ہے جاؤ اس سے پوچھ لو، شاید وہی جو ہے کوئی طبیب ہو۔ مطلب یہ ایک طریقے سے طنز تھا، ہنس کر کہا، لیکن جو پریشان ہوتا ہے وہ اس ٹائم نہیں سمجھتا، فوراً پہنچی، کہا کہ کوئی آپ طبیب ہیں، آپ کوئی حکیم ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا الحمدللہ، میں بھی طبیب ہوں، میرا باپ بھی طبیب ہے، اور میرا نانا بھی طبیب ہے، اور میرا بابا بھی طبیب ہے، ہم طبیبوں کا خاندان ہے۔ اللہ اکبر، کہا بات یہ ہے کہ میری 7 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا، لیکن ایک موذی کیڑے نے میرے بیٹے کو کاٹ لیا ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ امام زین العابدین اس پریشانی کے عالم میں ہیں، چل نہیں پا رہے، پیٹھ کالی ہو چکی ہے، چلا نہیں جا رہا۔ کہا مائی میں چلنے کو تیار ہوں لیکن اس سے اجازت لو، ابن سعد کی طرف اشارہ کیا، اس سے اجازت لو۔ اللہ اکبر، ابن سعد سے کہا اس عورت نے کہ چلنے کو تیار ہیں لیکن ان کی جو ہے پیر میں جو ہتھکڑی بندھی ہے اس کو کھول دیجئے، چابی دے دیجئے،
ابن سعد ہنستا ہوا کہتا ہے چابی پھینکی اور کہنے لگا سنو اگر ہماری بات مان لیتے تو آج ہمارے محتاج نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ جب امام زین العابدین نے اختیار رکھنے والے کا بیٹا ہے، اختیار رکھنے والے کا نانا ہے، اختیار رکھنے والے کے نانے کا پوتا ہے، کہا سن کتے ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے، ہمیں تمہاری چابی کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو ایک لمحے میں یہ ہتھکڑیاں پانی بن جائیں۔ اور آپ نے ایک نظر دیکھا ہتھکڑیاں پانی بن گئی، کھل گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ہتھکڑیاں پانی کیسے بن گئی؟ آئے گا نا ذہن میں خیال؟ ہتھکڑیاں پانی کیسے بن گئی؟ تو جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اگر لوہے کو پکڑ لیتے تھے تو لوہا پانی بن جایا کرتا تھا، اگر لوہے کو پکڑ کر موڑتے تو آسانی کے ساتھ لوہا مڑ جاتا تھا۔ جواب مل گیا، نبی اگر لوہے کو ہاتھ لگا دے تو لوہا پانی بن جائے۔ ارے یہ وہ نبی کا شہزادہ ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، تو یہ تو نبی کی آل ہے، اگر دیکھ لے تو لوہا پانی کیوں نہ بن جائے۔ مائی کے ساتھ چل دیے، لیکن وہ لالچی تھا، اس نے کہا یہ بتاؤ لے کے جاؤ گے کیا؟ لے کے جا رہے ہو بدلے میں کیا دو گے؟ کہا دیکھو 7 بیٹیاں ہیں، ساروں کا زیور میرے پاس ہے، لڑکیوں نے کہا ہے سب لے جاؤ، دے دو تبھی کو لے آؤ، اگر بھائی بچ گیا تو سب کچھ ہے ورنہ ہمارے کس کام کا؟ لالچی لوگ فوراً تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے لاؤ، لے لیا، 7 لڑکیوں کا زیور رکھ لیا، کہا لے جا اس کو۔ امام زین العابدین کی طرف اشارہ کیا، لے جاؤ۔ آپ لے کے چلے، گھر کے دروازے تک نہیں پہنچے ہیں، ابھی دور ہے، لڑکی آئی باہر سے، اماں طبیب کو لائی ہو، لانے کی ضرورت نہیں، انہیں لوٹا دو۔ کیا ہوا بیٹا؟ مائی معاملہ یہ ہے کہ اب بھائی نہ رہا، اس کا انتقال ہو گیا۔ عورت نے کہا میں نے آپ کو پریشان کیا، اتنے آپ ویسے بھی پریشان تھے، پہلے سے چلنے سے مشکل ہو رہی تھی، لیکن اب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ جائیے، کیونکہ جس کی وجہ سے میں نے سب کچھ اپنا خرچ کر دیا، جس کی وجہ سے اتنی کوشش کری، اب وہ بیٹا نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کہنے لگے مائی گھر تک نہیں لے چلو گی؟ یہیں سے لوٹا دو گی؟ گھر تک لے کر نہیں جاؤ گی؟ کہا چلو چلو گھر تک چلو، پانی پی لینا۔ جب گھر پہنچے تو کنارے ایک چارپائی پڑی ہے، ایک بہن کنارے بیٹھی ہوئی ہے، کہا بیٹا کون ہے؟ کہا یہی جو لیٹا ہے۔ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے چادر ہٹائی، کہا بیٹا سنو بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتا، بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتا، اتنا کہنا تھا، وہ بیٹا جو مر چکا تھا زندہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، زندہ ہو گیا۔ کہنے لگی، اور پھر امام زین العابدین نے فرمایا سنو تم نے جو اس کو زیور دیا تھا ابن سعد کو، وہ کتنا تھا؟ کہا وہ 7 بیٹیوں کا تھا۔ کہا دیر نہ کرو، فوراً جاؤ دامن میں مٹی بھر کر لاؤ، دامن میں مٹی بھر کر لاؤ۔ یہ خاتون گئی، دامن میں مٹی بھر کر ڈالی، آپ نے اپنا دستے مبارک اس کے دامن پر رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو سونا بنا دیا، مال بھی واپس آ گیا، اولاد بھی واپس آ گئی۔ مائی کی سمجھ میں نہ آیا، ہر کوئی سمجھ لے ہو نہیں سکتا۔ بیٹا یہ بتاؤ جو اتنے سارے سر تھے وہ کس کے تھے؟ کہا اس میں سے میرے باپ کا سر تھا، کوئی میرے بھائی کا تھا، کوئی میرے چچا کا تھا، کوئی ملا کر میرے خاندان کا تھا سب۔ اللہ اکبر۔ مائی نے کہا یہ بتاؤ تم نے میرا بیٹا زندہ کر دیا، جھوم کر کہو تم نے میرا بیٹا زندہ کر دیا، ایک بیٹا زندہ کر دیا، تمہارے اتنے سارے تھے تم نے انہیں زندہ نہ کیا، پرائے کا زندہ کر دیا، اپنے کا زندہ نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ کہا مائی اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو میں تمہیں یہاں نہیں سمجھا پاؤں گا، میرے ساتھ قافلے کی طرف چلنا پڑے گا۔ کہا چلنے کو تیار ہوں۔ مائی چلی، ساتھ میں 72 نیزوں میں 72 سر ہیں، اس کے پاس پہنچی، امام علی مقام میرے آقا حسین کا سر آگے ہے، سر آگے، امام زین العابدین اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، مائی کو اپنے بغل میں کھڑا کر لیا اور کہا، آواز لگائی، اے ابا جان، اے سید الشہداء،
سنیے، جو قرآن آپ نے پورے راستے سنایا ہے اس خاتون کو سنا دیجئے. سن کر کہو سبحان اللہ. جو قرآن پورے راستے آپ پڑھتے رہے ذرا اس بھائی کو سنا دیجئے، اس خاتون کو سنا دیجئے. وہ سر آگے تھا، یہ دونوں حضرات پیچھے ہیں. جب کہا ہے بیٹے نے باپ سے تو وہ سر جو چہرہ ادھر تھا گھوم گیا، مڑا گھوم گیا اور میرے آقا حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. کہا مائی سمجھ میں آ گیا، زندہ انہیں کیا جاتا ہے جو مردہ ہوتے ہیں. جو پہلے سے زندہ ہو اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا. جو پہلے سے زندہ ہو، جو پہلے سے لوگوں کو راستے پر مسلمان کرتا چلا جا رہا ہو، ایمان کی دولت بانٹتا جا رہا ہو، اسے زندہ نہیں کیا جاتا. یہ زندہ گھرانہ ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ پنجتن پاک کا گھرانہ ہے. یہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسین اعظم کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا